أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اور تمام روضہ مقدسہ خصوصاً روضہ بی بی سکینہ اور جناب زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے ایک بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، سورہ آل عمران میں ارشاد رب الکائنات کہ اللہ کے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے تو دین اسلام. یعنی یہ بات یقینی طور پر واضح ہے کہ اس دنیا میں فقط ایک دین اسلام نہیں ہے بلکہ اور بھی ادیان ہیں اور بھی مذہب ہیں، لیکن سب میں جو اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام فطرت انسانی کے تحت بنایا گیا ہے. کوئی بھی اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو فطرت انسانی قبول نہ کرے. اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے جو بھی احکام ہیں وہ تمام انسانوں کو سکون کے لیے نازل ہوئے ہیں، پریشانی کے لیے نازل نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ افراد کوئی بھی روشنی عام ہو یا خاص کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی تکلیف میں اضافہ کر دے. اسلام میں زبردستی نہیں کی گئی. آپ کو کسی بھی دین میں، کسی بھی دھرم میں اس طریقے کے احکام نظر ہی نہیں آئیں گے کہ اگر اللہ نے نماز کا حکم دیا کہ بھی نماز آپ کو پڑھنی ہے، کہا کیسے؟ بولے کھڑے ہو کر. پڑھنے والے کھڑے ہو کر تو نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. کہا بیٹھ کر پڑھ لو. کہا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، کہا لیٹ کے پڑھ لو. کہا لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، کہا اشاروں سے پڑھ لو. یعنی یہ سب انسان کی سہولت کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لے. یہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. خیر بہرحال آج تو کوئی ایسا نہیں تھا ہمارے درمیان، لیکن اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں سارا دن انسان کام کرتا ہے ہر طریقے کا. میں کسی کو طنز نہیں کر رہا، میں بالکل ایک عام بات کر رہا ہوں. سارا دن انسان کام کرتا ہے، جو بھی اس کو کام ہے سارا دن کام انجام دیتا ہے. لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو بولے چیئر چاہیے، کرسی چاہیے. اگر یقیناً چیئر کی ضرورت ہے تو سبحان اللہ، لیکن فقط اگر تھوڑی سی تھکن کی وجہ سے، تھوڑے سے پیروں میں درد کی وجہ سے اگر کرسی کا استعمال کر دیا جائے تو یہ پھر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ اتنی سہولت
انسان کو کسی مذہب میں نہیں دی کہ نماز سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، پاک ہونا ہے. کہا جی آپ تو وضو تو نہیں کر سکتے، یہ تکلیف ہے، ڈاکٹر نے منع کرا ہے نقصان کو. کہا تیمم کر لیجیے. اور پھر حکم یہاں تک ہے کہ آپ کو حکم اسلام کا فالو کرنا ہے، عمل اسلام کے حکم کے تحت کرنا ہے. جو اپنا دل کہے اس کو پر عمل نہیں. مثلا اگر انسان کو تکلیف ہے اور وضو کا پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، اب اسلام کہتا ہے کہ یہاں تیمم کرو. کہا جی نہیں، تیمم ہم نہیں کر سکتے، دل گوارا نہیں کرتا. کہ تمہارے دل الگ چیز ہے، قانونی اسلام الگ چیز ہے. یہاں دل کی نہیں چلے گی، یہاں کتاب کی چلے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب غور کیجیے اور دیکھیں اسلام کی سب سے اہم جو ایک بات ہے، رکن ہے، وہ ہے طہارت کا. اور طہارت کے اگر مد مقابل کوئی چیز آتی ہے تو آتی ہے نجاست. آپ کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیجیے میرے عزیز، کسی چیز کے پاک ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ پاک ہے یا نہیں. آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں. یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئے نماز پڑھنے لگے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے؟ ہم یہاں پر موجود تھے، پوچھا ہم سے، خادم یہاں پر موجود تھے. کہا مولانا کیسی باتیں کر رہا ہوں، یہ معجن ہی جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے، یہاں پر پوچھنے کا سوال کیا یہ پاک ہے؟ تو پاک ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز پاک ہے یا نہیں، بلکہ نجس ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اذہان میں، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ چیز نجس ہے یا پاک ہے، تو نجس ہونے کے لیے تین کم سے کم آپ کے پاس دلیل ہونا، تین میں سے ایک دلیل آپ کے پاس ہونا. اور اگر ان تین میں سے ایک بھی نہیں ہے تو پھر وہ چیز پاک ہے. مسئلہ شرعی ہے اور یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ چیز نجس ہے پاک ہے. آپ کا دل میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو نجس ثابت کرنے کے لیے آپ کو تین میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے. اور اگر تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو یہ چیز پاک ہے. مطلب کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھے کہ یہ چیز نجس ہو گئی. پہلی، انسان اپنی آنکھ سے دیکھے کہ یہ چیز نجس ہو گئی تو آپ نجس مانیں. دوسری، دو عادل مرد گواہی دیں، دو عادل مرد گواہی دیں کہ یہ چیز نجس ہے. دو، اور اگر دو نہ ہو تو ایک ایسا ہو کہ جس کے کہنے پر یقین ہو جائے، جس کے کہنے پر یقین ہو جائے. یہاں پر ایک بات اور کہتا چلو، مسئلہ ہے، اب بھئی اگر کسی کو برا لگے تو معاف کر دیں. آیت اللہ بشیر نجفی صاحب آشنا ہوں گے، نام سنا ہوگا، پاکستان کے رہنے والے ہیں، نجف میں رہتے ہیں. آیت اللہ بشیر نجفی، ان کی تقریر کی ہوتی ہے. ان کے یہاں گواہی کے لیے مسئلہ بہت سخت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کلین شیٹ والے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو کسی بھی چیز کے نجس ثابت ہونے کے لیے پہلی انسان اپنی آنکھ سے دیکھے کہ یہ چیز نجس ہو گئی. دوسرے، دو عادل مرد گواہی دیں یا کوئی ایک ایسا مرد ہو کہ جس کے کہنے سے یقین ہو جائے تو پھر وہ چیز نجس.
تیسری، صاحب مال گواہی دے کہ چیز نجس ہے، میری یہ چیز ہے، میں کہوں کہ یہ نجس ہے، تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نہیں، میرا مال میں نے کہہ دیا نجس ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو وہ چیز پاک ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ پاک ہے۔ لیکن اب اگر کوئی اتنا شک کرنے لگے کہ کوئی مومن بھی اگر ہاتھ ملائے تو وہ ہاتھ دھونے کے لیے آمادہ ہو جائے، ملے گا آپ کو ایسے بہت سے افراد، کسی نے ہاتھ ملا لیا تو ہاتھ ہی دھو۔ ہمارے وطن میں بھی ایک صاحب گزرے ہیں، پڑھے لکھے تھے، نمازی پرہیزگار تھے، اب نام نہیں لوں گا اس لیے صحیح نہیں ہے نام لینا۔ شک بہت کیا کرتے تھے نا جس بات، جب آغا سستانی سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے بارے میں اپنا نام لے کر نہیں پوچھا، بس یہ پوچھا کہ جی ایک صاحب اس طریقے سے شک کرتا ہے، اتنا شک کرتا ہے کہ کوئی ہاتھ ملا لے تو وہ ہاتھ دھونا، کوئی اس کے بیڈ سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ پاک کرنا، پلنگ پاک کرنا، ایسے بارے میں حکم کیا؟ تو آغا سستانی نے کہا بولے ایسے انسان نجیس ہے، وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلام نام ہی جو ہے وہ یقین کا ہے، جہاں شک ہو جائے وہ پھر اسلام کیا ہے۔ اور پھر مجھے آغا بہجت کا ایک جملہ یاد آتا ہے، عبد اللہ آغا بہجت، وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان کے اوپر، بڑا قیمتی جملہ ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس کو اپنے اذہان میں محفوظ کر لیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس کے اوپر عمل کیجیے۔ بہت قیمتی جملہ، وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان کے اوپر جو انسان اپنے ثواب میں چھید کر دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بولے آقا اپنے ثواب میں چھید سوراخ، آقا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا بہت سی مثالیں اس کی کہ انسان اپنے ثواب میں چھید کر دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے، یعنی اپنے ثواب کو اپنے ہی ہاتھوں کم کر دیتا ہے۔ کہا سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا کہ اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ آگے بہجت ایک مثال دیتے ہیں۔ انسان وضو کرنے کے لیے گیا، اگر انسان واجب وضو، صرف واجب وضو استعمال کر رہا ہے تو صرف 3 چلو پانی، واجب وضو کے لیے کتنا پانی ہونا؟ 3 چلو۔ اور اگر مستحبات بھی انجام دے رہا ہے، اگر مستحبات بھی انجام دے رہا ہے تو 2 ہاتھوں دھونے کے لیے، 3 کلی کے لیے 5، 3 ناک میں پانی ڈالنے کے لیے 8، 2 مرتبہ ہاتھ 10، 2 مرتبہ 2 مرتبہ چہرہ، 2 مرتبہ ہاتھ، یعنی 14 چلو پانی اگر مستحبات انجام دے، اور واجب تو 3۔ برا نہیں ماننے کا، ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر ہوں یا اپنے گھر پر ہوں، غور کرنے کا میرے چولہے کے اوپر، جب آپ وضو نل کے نیچے کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو کتنا پانی بہتا ہے؟ کیا 14 چلو جاتا ہے یا 3 چلو جاتا ہے یا زیادہ جاتا ہے؟ نل کھول دیا ہے، ہاتھ دھل رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، کلی کی جا رہی ہے، نل چالو ہے، نل چالو ہے، ناک میں پانی ڈالا جا رہا ہے، نل چالو ہے، چہرہ دھویا جا رہا ہے، نل چالو ہے، ہاتھ دھویا جا رہا ہے، یہ پانی کا برباد، پانی ویسٹ۔ اور آیت اللہ بہجت کہتے ہیں یہی حرکت ہے کہ جو انسان اپنے ثواب میں چھید کر دیتا ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ بہت آسان لفظ ہوتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، انسان اکثر بیشتر کرتے ہیں۔ تو بھیا نل تھوڑی سی زحمت ہوگی، چلو میں پانی لیجیے، نل بند کر دیجیے۔
اور آپ لوگوں کو تو زیادہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے علاقے میں تو ویسے بھی پانی کی دشواریاں بڑھ جاتی ہیں، اور اس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ یہ اپنے سوال مجھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت وضو میں اضافی پانی خرچ کرنے کو اپنے ثواب میں چھید قرار دے دیں۔ اگر کوئی مومن کسی سے ہاتھ ملانے کے بعد اگر ہاتھ دھو دے، کسی کی بیڈ شیٹ کے اوپر بیٹھنے کے بعد وہ چادر کو دھو دے، کوئی مہمان گھر میں مومن شیعہ آ جائے اس کے بعد بھی اپنے گھر کو دھونا شروع کر دے، تو مطلب کیا ہے؟ اسلام میں شک کی گنجائش نہیں، اسلام پریشانی کا نام نہیں ہے، اسلام سکون کا نام ہے۔ اور اہل بیت اطہار میں قربانیاں نہیں ہیں، فقط اس لیے کہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ قربانیاں صرف اسی لیے سلام ہے ان شہداء پر کہ جنہوں نے قربانی دینے کے بعد ہمیں انسان بنایا، ہماری نسلوں کو پاک کیا، ہماری طینتوں کو پاک کیا۔ اور مجھے شہداء کی عزیز و اقارب شہادت پہ گریہ کرتے ہوئے بھی بہت کم نظر آئے، اور خاص کر کے وہ شہداء جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، سلام ہے ان ماؤں کے اوپر کہ جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کی شہادت کے اوپر گریہ نہیں کیا بلکہ شکر کا سجدہ کیا۔ مقاتل میں ملتا ہے جب رہائی کے بعد اسیروں کا قافلہ مدینے میں آیا ہے، اور بشیر نے آتی ندا دی ہے کہ مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، رسول کا نواسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور بشیر کی یہ آواز جب عباس کی ماں ام البنین کے کانوں تک پہنچی تو جناب صغرا کا سہارا لیے ہوئے آواز کی طرف کو ام البنین آگے بڑھی، بشیر کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہتی ہیں تو کہتا کیا ہے، تو کیسی ندا دے رہا ہے۔ ام البنین کا جلال دیکھا، بشیر کو پسینہ آنا شروع ہوا۔ بشیر کہتا ہے یہ کون بی بی ہے کہ جو اس لہجے میں بات کرتی ہے؟ ارے کسی نے کہا اے بشیر اپنی آنکھوں کو نیچا کر لے، یہ عباس کی ماں ام البنین، یہ عباس کی ماں ام البنین۔ بشیر نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، سلام پیش کیا۔ ام البنین کہتی تو کہتا کیا؟ کہ حسین کربلا میں شہید۔ میں اتنا سننا تھا۔ ام البنین یہ کہ جملہ کہتی ہے مجھے صرف یہ بتلا دے حسین پہلے شہید ہوا یا عباس پہلے؟ مجھے صرف اتنا بتلا کہ پہلے عباس شہید ہوا یا حسین شہید؟ بشیر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے
اے بی بی پہلے عباس شہید ہوا بعد میں حسین شہید ہوا. اے بی بی پہلے عباس شہید ہوا بعد میں زینب کے سر سے چادر چنی. اے بی بی پہلے عباس شہید ہوئے بعد میں سکینہ کے تماچے لگے. اے بی بی پہلے عباس شہید ہوئے بعد میں سکینہ کے گوشوارے. ام البنین نے اتنا سنا عباس کو روئی نہیں, کوئی تحریک نہیں بتلاتی, کوئی تحریک نہیں بتلاتی. عباس کو روئی نہیں. بشیر سڑک کو ہٹی, ایک صحرا کی طرف کو چلی, روضہ رسول کے پیچھے ریت کے اوپر بیٹھی. بیٹھنے کے بعد 2 قبریں بنائی, چھوٹی چھوٹی 2 قبریں بنائی, اور 2 قبریں بنانے کے بعد ایک مرتبہ ایک قبر کے اوپر ہاتھ مار کے کہتی ہے عباس میں تجھے روؤں گی نہیں, میں حسین کو روؤں گی, میں حسین کا ماتم کروں گی. عباس میں تجھے روؤں گی نہیں. 2 قبریں بناتی, ایک کو مٹا دیتی. عباس تجھ پہ گریہ نہیں کروں گی, حسین پہ گریہ کروں گی. ام البنین یہ عمل کر رہی ہے کہ ام البنین نے دیکھا سامنے ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے, اور بیٹھی ہوئی وہ بھی 2 قبریں بناتی ہے. ایک قبر کو کہتی ہے حسین میں تجھ پہ گریہ نہیں کروں گی, میں عباس پہ گریہ کروں گی. ام البنین اٹھی, قریب پہنچی, اے بی بی تو کون ہے جو عباس پہ گریہ کرتی ہے, حسین پہ گریہ نہیں کرتی؟ تو بی بی کون ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا ام البنین ارے مجھے پہچان, میں حسین کی دکھیاری ماں ارے فاطمہ ہوں. اے ام البنین ارے تو میرے عباس پہ گریہ نہ کرے تو یہ فاطمہ فلا نعلم القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ينفقون بك زينها وبنيها وبعضها وبنيها بارے الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دیں, ہمارے سروں کے اوپر علماء ربانی کا سایہ برقرار فرما, خصوصاً آیت اللہ سستانی, آیت اللہ خامنائی اور وحید قرآن صحت کے ساتھ پونے عمر عطا فرما. ہمارے سر کے اوپر ہمارے والدین کے سائے کو برقرار فرما. بارے الہ ہم سے جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کو جواری معصومین علیہ السلام نے جگہ عنایت فرما. بارے الہ تجھے تیری قدرت کاملہ کا واسطہ جہاں جہاں شیعہ ہے تیرے کرار ان کی جان کی, ایمان کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. تمام روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما, خصوصاً روزہ سیدہ زینب سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما. بارے الہ زمانہ پر اشو خیر زیادہ امتحان نہ دے. زہرا کے آخری گٹھی امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے عوام میں انصار میں شمار فرما.